الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے کہ بھوک اور خردری زندگی، اس کی فضیلت کا بیان، اور کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں کم پر اکتفا کرنا، اس کی فضیلت، اور اسی طرح سے انسان کے جو نفس کے حظوظ ہیں، جو اس کی لذتیں ہیں، ان کو کم کرنا اور شہوتوں کو ترک کرنا۔ بہت سی احادیث ہم نے پڑھی جس میں خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی جیسے آپ نے گزاری، جو آپ کا گزران تھا، جو آپ کا لائف سٹائل تھا، وہ ہمارے سامنے آیا۔ اب کچھ احادیث ایسی ہیں جس میں صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں خبر دی گئی ہے کہ خاص طور پر مکے میں اور پھر مدینہ کی بھی جو ابتدائی دور ہے اس میں، اور یہاں تک کہ فتح مکہ تک مسلمانوں پر بہت سخت حالات رہے اور بہت سختی کی زندگی انہوں نے گزاری۔ اور میں اس لیے بھی یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو پہلی حدیث ہے اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہمیں معلوم ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عام خیبر یعنی 7 ہجری میں ایمان لائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی لیٹلی بھی مدینہ کے اندر صحابہ کرام کے عمومی حالات کیا تھے جس کا بیان اس روایت میں آ رہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس ہستی کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ میں اپنے پیٹ کو زمین پر ٹیک دیتا تھا بھوک کی شدت سے، یعنی جب انسان کو بھوک بہت لگتی ہے، پیٹ اس کا دوہرا ہونے لگتا ہے، تو گویا پیٹ کو زمین پر میں لگا لیتا تھا، اور یہ بھی ہوتا تھا کہ میں اپنے پیٹ کو پتھر سے باندھ دیتا تھا تاکہ میرا پیٹ دوہرا نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اس رستے پر بیٹھا ہوا تھا جس پر سے لوگ گزرتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس رستے سے ہوا، فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي وَعَرَفَ مَا فِي وَجْهِي وَمَا فِي نَفْسِي۔ بہت خوبصورت جملے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہاں سے گزر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو آپ نے تبسم فرمایا، اور آپ نے پہچان لیا، میرے چہرے کی حالت کو دیکھ لیا، اور میرے جی میں جو کچھ تھا، میری جو حالت تھی اس وقت، اس کو بھی پہچان لیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ اس وقت جو یہاں پر آ کر گھر سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں رستے میں، تو شدید بھوک کی کیفیت ہے، شدید حاجت مندی ہے، جو کیفیت سیدنا ابو ہریرہ پر طاری ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابا ہرہ، آپ نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، میں مستعد ہوں آپ کی خدمت کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ الحق، میرے ساتھ چلو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، تو کہتے ہیں میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں سے کسی کے حجرے پہ تشریف لے گئے اور آپ اندر داخل ہوئے، اور پھر میں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن باریابی چاہا، تو آپ نے مجھے اجازت دے دی کہ آ جاؤ ابو ہریرہ، اندر آ جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہنچے تو آپ نے ایک پیالہ گھر میں پایا، دودھ کا ایک پیالہ پایا۔ تو آپ نے پوچھا من این ھذا اللبن، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ تو بتایا لوگوں نے کہ یہ فلاں مرد یا فلاں عورت نے ہدیہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابو ہرہ، پھر میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر خدمت ہوں۔ آپ نے فرمایا الحق الی اہل الصفہ فادعوہم لی، جاؤ ابو ہریرہ
اہل صفہ کے پاس اور ان کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ اور خود اب آگے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ اہل صفہ کون ہیں، ایک جملہ معترضہ کے طور پہ کہتے ہیں اہل الصفہ اضیاف الاسلام، اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جو ہجرت کر کے آئے تھے، اور آگے فرماتے ہیں کہ نہ ان کا کوئی گھر در تھا، نہ ان کے پاس مال تھا، نہ کوئی ان کا قریبی عزیز تھا جہاں پر جس کے پاس وہ جاتے، جس کے پاس وہ پناہ لیتے اور زندگی بسر کرتے۔ تو ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو صفہ کا چبوترا ہے اس کی بنیادی حیثیت ایک لحاظ سے ایک مہاجر کیمپ کی تھی، کہ لوگ آ رہے ہیں جو تو فیملیز والے ہیں وہ آ گئے، ساتھ کاروبار شروع کر دیا۔ بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فائنینشیل ارینجمنٹ کر دیا مواخات کے انداز میں۔ لیکن یہ جو اس طرح ایک ایک کر کے لوگ آ رہے ہیں، غلام ہیں، نوجوان ہیں، زیادہ تر جو اکیلے ہیں، مجرد ہیں، ان کا کوئی گھر در بھی نہیں ہے، ان کا ایک بندوبست یہاں پر ہو گیا کہ وہ مدینہ میں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک چبوترے میں گویا ان کی رہائش تھی۔ اور ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام بھی کچھ کھانے کے لیے لے جاتے تھے ان کے لیے، پھر وہاں کوئی رسی لگی ہوئی ہوتی تھی، لوگ جا کر وہاں جو ہے وہ کھجوروں کے خوشے یا کوئی کیلے یا کوئی اس طرح کی چیزیں رکھ لیتے تھے، اور لوگ ان سے اس کو کھاتے تھے اور اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی صدقہ آتا تو آپ سارا کا سارا ان لوگوں کے پاس بھجوا دیتے اور خود اس میں سے کچھ تناول نہیں فرماتے تھے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ہدیہ آتا، کوئی تحفہ آتا، تو آپ ان کو بلا بھیجتے اور اس میں بھی ان کو بھی شریک کرتے اور خود بھی اس سے استفادہ فرماتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صدقہ نوش نہیں فرماتے تھے، صدقہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ ہدیہ آتا تھا تو خود بھی استعمال کرتے، ان کو بھی بلا بھیجتے کہ آئیے اور آپ آ کر اس سے استفادہ کیجیے۔ تو کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور ایک پیالہ ان کو پیش کیا گیا، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ ابو ہریرہ جا کر اہل صفہ کو بلا لاؤ کہ ان کی ضیافت ہو جائے، وہ دودھ پی لیں۔ تو کہتے ہیں مجھے یہ بات بہت عجیب سی لگی اور سخت لگی، مجھ پر کچھ بار ہوا اس بات کا۔ سبب کیا ہے؟ میں نے اپنے جی میں کہا کہ اہل صفہ کتنے اور یہ دودھ کتنا، یعنی کم از کم چلو 8-10 لوگ بھی اگر آ گئے، 15-20 لوگ بھی آ گئے تو ایک پیالہ دودھ کا یہ کیا پئیں گے، اور وہ اگر آ کر پی لیں گے تو میرے لیے کیا بچے گا، مجھے اس میں سے کیا ملے گا۔ تو کہتے ہیں مجھے اس پہ ذرا پریشانی ہوئی اس بات پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دودھ کے پیالے کی دعوت دینے کے لیے مجھے فرما رہے ہیں کہ جاؤ اور جا کر اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے جی میں کہا کہ میں اس دودھ کا زیادہ مستحق تھا، احق تھا، اور چلیں ایک آدمی پی لے تو کچھ نہ کچھ اس کا گزارا ہو جائے گا، ہم اپنے محاورے میں کہیں نا کچھ دال دلیا اس کا ہو جائے گا، چلیں ایک پیالہ ہے میرا کچھ گزارا ہو جاتا۔ لیکن پھر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کو ہی ظاہری بات ہے بجا لانا ہے، اس میں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو کہا کہ دودھ ہوتا میں پی لیتا، اس پہ تقویت حاصل کر لیتا۔ اب جب آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ جاؤ جا کے بلا کے لاؤ، تو آپ پھر مجھ سے کہیں گے کہ اب ان کو پلاؤ، تو پھر میرے لیے تو کچھ بچے گا نہیں۔ یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے اور یہ ان کے اندر یہ گفتگو چل رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں گیا ان کے پاس، ان کو بلا لایا، اور پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن باریابی چاہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور وہ لوگ اندر آ گئے اور آ کر وہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ، تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا خذ فآتہم، ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ لو اور ان کو دو۔ تو کہتے ہیں میں ایک شخص کو دیتا اور وہ اس کو پی لیتا یہاں تک کہ سیراب ہو جاتا، پھر میں دوسرے شخص کو دیتا وہ پیالہ، وہ پیتا، وہ بھی خوب سیر ہو جاتا، پھر تیسرے شخص کو دیتا، اس کو پلاتا، وہ جو ہے وہ سیر ہو جاتا، تو یہاں تک کہ وہ پوری گردش ہو گئی اس پیالے کی پوری مجلس میں، اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو ہریرہ رہ گئے،
اور یہ ویسے بھی ایک ہمارے ہاں یعنی عربی زبان کا میں کہاوت بھی ہے اور شاید کوئی روایت بھی ہے جس میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ ساقی القوم آخرہم شربن، کہ جو لوگوں کو پلاتا ہے نا، جو ساقی ہوتا ہے پلانے والا، وہ خود سب سے آخر میں پیتا ہے، یعنی سب کو پلائے گا اس کے بعد جو ہے وہ پیے گا۔ تو کہتے ہیں کہ سب نے پی لیا، سب سیراب ہو گئے، اور آخر میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے۔ تو فنظر الی فتبسم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور تبسم فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسے لطف لے رہے تھے اس ساری بات سے، یعنی آپ کو اندازہ تھا کہ جب آپ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہے کہ جاؤ جا کر اہل صفہ کو بلا لو، تو جو ان کی حالت تھی وہ بھی آپ بھانپ رہے تھے، ان کے جو اندیشے تھے اس کا بھی آپ کو اندازہ تھا، اور پھر جس طریقے سے وہ سارے اندیشے فالسیفائی ہوئے کہ ایک پیالے سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سیراب ہو گئے، تو اب آپ جو ہے اس کا لطف لے رہے ہیں۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، تو میں نے عرض کی کہ میں حاضر ہوں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا بقیت انا وانت، ابو ہریرہ اب بس میں اور تم باقی رہ گئے ہو۔ تو میں نے عرض کی صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ آپ فرمایا اقعد فاشرب، ابو ہریرہ بیٹھو اور اب آرام سے پیو۔ تو کہتے ہیں میں بیٹھا اور میں نے پیا، پی کے میں تھوڑا فارغ ہو گیا۔ آپ نے کہا اشرب، اور پیو، پھر میں نے اور پیا، اور آپ بار بار مجھ سے فرماتے رہے اور پیو اور پیو، یہاں تک کہ گویا جیسے میں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا والذی بعثک بالحق ما اجد لہ مسلکن، کہ اللہ کے نبی اس ہستی کی قسم ہے، یعنی اللہ کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس دودھ کے لیے کوئی رستہ نہیں پاتا، یعنی جس کو محاورے میں ہم کہتے ہیں کہ اب 1 انچ کی بھی جو ہے وہ 1 ملی میٹر کی بھی گنجائش نہیں ہے میرے معدے میں، کوئی جگہ ہی نہیں ہے، میں یہ دودھ اب اور کہاں پیوں۔ قال فأرنی، تو آپ نے کہا چلو مجھے دو۔ فأعطیتہ القدح، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیالہ دیا۔ فحمد اللہ تعالی وسمى وشرب الفضل، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور سما بسم اللہ کہا، اللہ کا نام لیا، وشرب الفضل، اور جو بچا ہوا تھا دودھ اس کو پی لیا۔ تو اس میں ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اس کا بھی بیان ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے اور آ کر ایک پیالے سے سیراب ہو گئے، اور اس کے بعد پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بالکل آخر تک سیراب ہو گئے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں سیچوریشن لیول ان کا آ گیا، اس حد تک وہ سیراب ہو گئے۔ اور دوسری بات وہ ہے جو اس روایت سے متعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے، کس طرح کی بھوک سے ان کو سابقہ تھا۔ خود کے ایک اور اگلی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، پہلی روایت بھی بخاری ہی کی تھی، کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، اس حال میں نے اپنے آپ کو پایا کہ میں بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منبر ہے اس کے اور سیدہ عائشہ کے حجرے کے درمیان جو جگہ ہے، بعض اوقات اس کے درمیان میں گر جاتا تھا، غش کھا کر گر جاتا تھا اور بالکل جیسے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اور یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے۔ ابھی بھی آپ مسجد جو ہے نبوی لے جائیں وہاں پر، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر ایک جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، لوگ بہت اہتمام سے وہاں نفل پڑھتے ہیں۔ تو اسی جگہ کا بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور سیدہ عائشہ کا حجرہ، اس کے درمیان میں غش کھا کر گر جاتا تھا، اور کوئی آنے والا آتا اور آ کر میری گردن پہ پاؤں رکھ دیتا، اور وہ خیال کرتا کہ مجھے کچھ جنون ہے، حالانکہ مجھے کوئی جنون نہیں تھا سوائے بھوک کی شدت سے میں غش کھا کر گر جاتا تھا۔ اور یہاں جنون سے مراد وہی کیفیت ہے جس کو ہمارے ہاں مرگی کہتے ہیں، کہ آدمی جو ہے اس پر مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے اور وہ غش کھا کے گر جاتا ہے۔ اور شاید اس زمانے میں یہ کوئی ٹوٹکا ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اس طریقے سے مرگی کا شکار ہو جائے
تو اس کی اگر گردن پہ کسی خاص جگہ پہ پاؤں رکھا جائے تو جیسے وہ اٹھ جاتا ہے، اس کو افاقہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ مجھے مرگی ہے اور میری جو ہے گردن پہ پاؤں رکھتے تھے، حالانکہ مجھے مرگی نہیں تھی، بلکہ مسئلہ کیا تھا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا، غچ کھا کر گر جاتا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ میں نے اہل صفہ میں سے 70 افراد ایسے دیکھے ہیں، لقد رأیت 70 من اہل الصفہ، اور 70 سے مراد ایگزیکٹ 70 بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی بڑی تعداد ہے، اور ایک بڑی کثیر تعداد بھی ہو سکتی ہے۔ 70 کا عام طور پہ عدد جو ہے وہ کثرت کے لیے بھی آتا ہے، کہ میں نے کثیر تعداد میں اہل صفہ کو اس حالت میں دیکھا کہ ان میں سے کوئی شخص نہیں تھا مگر یہ کہ یا تو اس کے پاس ازار ہوتی تھی یا ردا ہوتی تھی۔ یعنی ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سوٹ پہنا ہوا ہے، نیچے جو ہے ازار ہے، اوپر جو ہے آپ کے ردا ہے، اور اس کے اوپر کسا ہے، اضافی چادر۔ عربوں کے ہاں ایک اضافی چادر بھی ہوتی تھی، اور وہ چادر جتنی قیمتی ہوتی تھی اسی سے ان کا مرتبہ طے ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو اضافی چادر ہے اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، یعنی یہ 2 کپڑے ہوتے ہیں، 2 انسان جو ہے، ایک نیچے باندھنے والی چادر، ایک اوپر باندھنے والی چادر۔ جو ہمارے یہاں احرام ہے نا، جو نیچے چادر باندھتے ہیں اس کو جو ہے ازار کہتے ہیں، جو اوپر اوڑھتے ہیں اس کو ردا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کے پاس اضافی چادر کا تو سوال ہی نہیں ہے، یہ جو پورا ایک جوڑا ہوتا ہے 2 پیس، وہ بھی نہیں ہوتا تھا، سوائے ایک ہی چادر ہوتی تھی، یعنی نیچے پہننے والی یا اوپر اوڑھنے والی، اور اسی کو وہ اوڑھ لیتے تھے اور پہن لیتے تھے، اور اوپر اپنی گردن سے باندھ لیتے تھے، یعنی جیسے ڈانگری سی ہوتی ہے نا، بچوں کی بھی جس طرح ہوتے ہیں چیزیں پہنائی جاتی ہیں، اس طرح کی چیز ہو جاتی تھی، اور ایک ہی چادر سے بمشکل اپنا سطر وہ ڈھانپتے تھے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنے کپڑے کو پکڑ پکڑ کے رکھتے تھے اس اندیشے سے کہ کہیں ان کی شرمگاہ ظاہر نہ ہو جائے، کہیں جو ہے ان کا سطر نہ کھل جائے۔ تو یہاں پر گویا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا یہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام اور خاص طور پہ جو اہل صفہ ہیں، جو بہت اسرت کی زندگی بسر کرتے تھے، ان کے حالات کیا تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انصاری آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ پھر اس کے بعد وہ انصاری جانے لگا واپس منہ پھیر کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اخ الانصار کیف اخی سعد بن عبادہ، کہ اے میرے انصاری بھائی یہ بتاؤ کہ میرے بھائی سعد ابن عبادہ کیسے ہیں؟ بیمار تھے وہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ وہیں رہتے ہیں ان کے محلے میں، تو کہا کہ میرے بھائی سعد ابن عبادہ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا صالح، انہوں نے کہا کہ کچھ اچھے ہیں، یعنی بہتر ہیں، پہلے سے کچھ اچھے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا من یعودہ منکم، کون ہے بھائی تم میں سے جو میرے ساتھ ان کی عیادت کے لیے جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھ گئے، اور سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم لگ بھگ جو ہیں وہ 12-13 افراد تھے، اور ہماری صورتحال کیا تھی؟ کہتے ہیں ما علینا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر، یعنی ہم نے نہ جوتے پہنے ہوئے تھے، نہ پاؤں میں جوتی تھی، نہ موزے تھے، نہ سر پہ کوئی ٹوپی تھی، اور نہ ہی باقاعدہ قمیص جیسے ہوتی ہے، قمیص اور نیچے ازار، ایسے نہیں تھا، بلکہ وہی چادر تھی، ایک چادر تھی جس کو ہم نے لپیٹا ہوا تھا۔ نمشی فی تلک السباخ، اور جو شوریلی زمین ہے اس پر ہم چل کر گئے، حتیٰ جئناہ، یہاں تک کہ ہم ان کے پاس پہنچے۔ تو جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو ان کے ارد گرد کچھ لوگ جمع تھے، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہاں پہنچے تو وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ یہ آگے آ جائیں اور آ کر جو ہے ان کو دیکھ لیں، ان کی عیادت کر لیں۔ تو اس روایت میں بھی جو بیان ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک جلیل القدر صحابی سیدنا سعد ابن عبادہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، لیکن اس دوران جو عبداللہ ابن عمر بتا رہے ہیں، جو نقشہ کھینچ رہے ہیں، وہ ہے اصل میں جو اس باب سے متعلق ہے کہ ہم جب جا رہے ہیں تو اتنی قسمہ پرسی ہے، اور ایسی آپ دیکھ لیں کہ پھٹے حالوں میں ہم ہیں کہ نہ جوتی ہے، نہ موزہ ہے، نہ
ٹوپی ہے اور نہ ہی باقاعدہ سلی ہوئی قمیص ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔